السلام علیکم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل SCStrade.com کی ویب سائٹ. آج ہم گزشتہ سے پیوستہ پورٹ فولیو میکنگ کے ویلاگ کو دیتے ہوئے ایک اور بات میں کروں گا کہ آج کل کے موجودہ جو معاشی حالات ہیں تقریباً ہنوز وہی حالات 2008 کے مارکیٹ فریز کے بعد تھے. تو اسی وقت تقریباً 2009 کے شروع میں ہم نے یہ SCS ٹریڈ کی آن لائن شروع کی تھی اور ہمارے کلائنٹس کا بلڈ اپ ہوا تھا. تو اس وقت جو سٹاکس ہم نے اس معاشی حالات میں ریکمینڈ کیے تھے تقریباً ہنوز وہی جینرک سٹاکس آج بھی ریکمینڈ کرنے والے ہیں اور بڑی مماثلت ہے. مثلاً یہ کہ اس زمانے میں لاٹ کیمیکل جو ہے وہ ہم لوگوں نے ریکمینڈ کیا تھا کیونکہ اس وقت PTI کی کنزمپشن ہو رہی تھی. آج بھی ہنوز وہی سچویشن ہے اور مارجنز اس سے بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے EV EBITDA کو دیکھتے ہوئے اپنی ویب سائٹ سے نیشنل ریفائنری کو ریکمینڈ کیا تھا. اس وقت نیشنل ریفائنری کے جو مارجنز ہیں جو اخبارات میں تقریباً آ رہے ہیں ریفائنری سیکٹر کے وہ $50 پر ٹن سے زیادہ کے ہیں. ابھی جو پچھلی حکومت گئی تھی تو اس وقت تک تقریباً $10 پر ٹن تک تو آ چکے تھے. تو 2 مہینے میں اچھا خاصا اضافہ ہے. اس زمانے میں فوجی سیمنٹ کا ریٹ $5 تھا. آج بھی بہت کم ریٹ ہے اور اب عسکری سیمنٹ کا جو ایملگمیشن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 30 جون کے اکاؤنٹس میں رپورٹ ہو جائے گا. تو آگے چل کے جو اکانومی آف اسکیل کا فائدہ فوجی سیمنٹ کو ہوگا تو وہ اس ریٹ پہ ہمیں مل رہا ہے. یعنی 33 لاکھ ٹن پر اینم کی کیپیسٹی سے ہو سکتا ہے کہ اب یہ اگر کیپیسٹی 50 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے اور بغیر کسی ایکسپینشن پروگرام کے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اکانومی آف اسکیل کے حساب سے فوجی سیمنٹ کے لیے اور جو اس وقت موجودہ جو شیئر پرائس ہے اس کے حساب سے. جو پچھلی ویلاگ تھی اس میں ظاہری بات ہے ہم لوگ IT سیکٹر کو یوں ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ایک تو ڈالر بینیفٹ بہت بڑا آ رہا ہے ایکسپورٹ کی شکل میں اور جو بجٹ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی خاص IT سیکٹر سے مراعات واپس نہیں لی گئیں. تو IT سیکٹر کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں اس میں جو کنسلٹنسی کمپنی ایویان سیون ہے اور اس کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کلاؤڈ کی کمپنی آکٹوپس ہے تو یہ ان کمپنیز کو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو اس وقت ملک کے معاشی صورتحال ہے. مثلاً یہ کہ الیکٹریسٹی چارجز بڑھ رہے ہیں, آپ سنتے ہیں گیس چارجز بڑھ رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں, ان کی چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے پھر یہ کہ فرٹیلائزر سیکٹر کے جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس وقت ہم ریکمینڈ کیا کرتے تھے جب ہائی انٹرسٹ ریٹس تھے اور انفلیشن ڈبل ڈیجٹ تھی. آپ کو یاد ہوگا 2009-10 کے اندر انفلیشن کے نمبرز تو 25% بھی چلے گئے تھے. ابھی جو لاسٹ رپورٹڈ انفلیشن نمبرز ہیں منتھلی جون کے وہ 21.3% ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب جو بھی مانیٹری پالیسی آئے گی اس میں ہو سکتا ہے کہ مزید ایک سمبولک اضافہ ہو انٹرسٹ ریٹ کے اندر, یعنی 14.25% سے مزید کچھ اور اضافہ ہو. تو اس صورتحال کے اندر ہمیں کون سے سٹاکس دیکھنے چاہیے؟ ظاہر بات ایسے سٹاکس جہاں پہ کہ انٹرسٹ ریٹ کا کوئی امپیکٹ نہ ہو اور الیکٹریسٹی اور گیس چارجز کا IMF کی وجہ سے کوئی امپیکٹ نہ ہو. تو اس میں ایک تو IT سیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرٹیلائزر کی بوری بڑی مشکل سے مل رہی ہے اور 2200 روپے کی یوریا کی بوری اور DAP کی بوری. تو یہی کمپنیاں فرٹیلائزر سیکٹر کی وہ اس وقت بھی جو ہے وہ انویسٹر 4 کوارٹروں میں ڈویڈنڈ لینے کے لیے ضرور لے گا, جیسے کہ EFERT یا فوجی فرٹیلائزر کمپنی. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ 2009, 10, 11 میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی انویسٹرز لیا کرتے تھے ایسی سچویشن میں انفلیشن کو بیٹ کرنے کے لیے. جاتے جاتے میں اپنے ویورز SCS ٹریڈ کے کلائنٹس اور انویسٹرز PSX ان سب لوگوں کو عید مبارک SCS ٹریڈ کی طرف سے کہتا ہوں. اور آپ SCS ٹریڈ کے ویب سائٹ کو دیکھتے رہیے اور ان سٹاکس کے اسٹیپ شاٹ پہ جا کے ان کمپنیز کے فنڈامنٹلز کو دیکھتے رہیے. آپ کا شکریہ.
For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.